الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحدید شیفہ کی 3 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ هو الذي وہی رب ذوالجلال ہے کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام کہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا 6 دن میں، یعنی 6 دن کی مقدار میں۔ ثم استوى على العرش، پھر اس نے عرش کی جانب استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ يعلم ما يلج في الارض، وہ خوب جانتے ہیں جو بھی زمین کے اندر جاتا ہے، دنستا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ وما يخرج منها، اور جو بھی زمین سے باہر آتا ہے اللہ تعالی جل وعلا کا علم میں ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو آسمان کی جانب عروج کرتا ہے، بلند ہوتا ہے، چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی موجود ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے تمہاری کرتوتوں کو۔ اس صاحبار کا میرے رب ذوالجلال نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں والا ہے، اس کا علم، اس کا اختیار کتنا عظیم ہے۔ تمہارے فہم و شعور، تمہاری عقل بہت پیچھے ہے، رب کائنات کی قدرتیں بہت آگے ہیں۔ ہماری عقل، ہمارے فہم و شعور میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نہیں آ سکتی، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ رب کائنات جل وعلا اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتے شاہ فرماتا ہے هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب ظاہر کی یوں سمجھیے تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ اس کی شان ظاہر کیا ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات پر دلیل ہے کہ کوئی ثانی ہے، اسی بنا پہ ساری کی ساری مصنوع ہے۔ وہ کون ثانی ہے؟ هو الذی، وہ رب کائنات ہے کہ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا فی 6 ایام، 6 دن میں۔ علماء فرماتے 6 دن کی مقدار مراد ہے، مگر جس طرح عقل بتاتی ہے کہ دن اور رات زمین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، زمین اور آسمان تو بنا ہی نہیں تھا، پھر ایام کیسے؟ حقیقت سے رب کائنات جل وعلا واقف ہے ان دنوں سے کتنے لمبے دن مراد ہیں۔ اگر حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے جب اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ہفتے والے دن، اتوار والے دن سے کائنات کی تخلیق کا رب کائنات جل ارادہ فرمائی، ابتدا فرمائی، اور رب ذوالجلال نے جمعہ کے دن پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ اور وہ یہ نہیں کہ ایک پروسیس کے تحت پہلے یہ بنے، پھر یہ بنے، پھر یہ بنے، پھر یہ بنے، یہ اس کی قدرت اور اس کا قانون ہے۔ قدرت اس کی کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہو جانے کا حکم دیتا ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے ہاں ایک قانون ہے، اس کی ایک سنت ہے، سنت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے، اس نے ایک ضابطہ بنا رکھا ہے اپنے بندوں کی خاطر۔ جس طرح اس نے چاہا تو حضرت آدم کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کر دیا،
حضرت حوا کو بغیر ماں بغیر باپ کے حضرت آدم کے پہلو سے پسری سے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اس کائنات میں جتنے بھی جاندار آپ کو نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ چوپائے ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، حشرات الارض ہیں یا پانی کے جانور ہیں، سوچئے سب سے پہلا جانور جو پیدا ہوا اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کیا نا۔ پھر بعد میں پھر ان کی نسل آگے چلی تو اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آنے واحد میں کسی کو پیدا فرما دے، لیکن اس کی سنت کیا ہے کہ ماں باپ دونوں کے حوالہ سے اولاد عطا فرماتے ہیں، اور کئی ماہ تک ماں اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر ولادت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون ہے۔ وہ خالق و مالک اس چیز پر قادر ہے آنے واحد میں سب کچھ بنا دے، لیکن اس نے 6 دن کی مقدار میں بنایا ہے۔ یہودیوں کے ہاں تورات میں بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اتوار کے دن اس کائنات کو بنانا شروع کیا، پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ تک ساری کائنات کو تخلیق فرما لیا۔ پھر یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا معاذ اللہ وہ بکواس بکتے ہیں کہ 7ویں دن تک یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ تھک گیا اور تھک کر عرش کے اوپر لیٹ گیا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔ اللہ تھکنے سے پاک ہے، جو تھک جائے وہ رب کہلوانے کے اللہ کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسے اپنے ہاتھوں سے مشقت سے بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں بنانا پڑتا، وہ حکم دیتا چیز ہو جاتی ہے۔ وہاں تھکاوٹ کیسے؟ اس کی ذات سبحان ہے، اور سبحان وہ ذات ہوتی ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کمی بیشی ہوتی ہے، نہ دکھ دب ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ بھوک نہ پیاس، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ ذات سبحان ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر چڑھ جانا، برابر ہو جانا، بیٹھ جانا، لیٹ جانا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس جگہ استوا سے مراد کیا ہے اس کا ظاہر معنی ہم جانتے ہیں مگر اس کی حقیقت سے ہم نا واقف ہیں۔ اللہ جانتے ہیں جگہ استوا سے مراد کیا ہے، اس کی شان کے لائق ہے جس طرح اس کی شان ہے۔ یعلم، اللہ تعالیٰ جل وعلا جانتے ہیں، خالق جو ہے اس کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر دنستا ہے۔ تم جو بیج بوتے ہو، بیج نہیں بوتے، پانی کے جو ذرات جو قطرات زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے اندر دنس سے ہیں، میرا اللہ ایک ایک شے کو جانتا ہے۔ کوئی شے اس کے اختیار و قدرت و علم سے باہر نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ دیں جس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جو دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جو قطرات پانی کے زمین پر گرتے ہیں، کوئی بھی مائع یا لیکوڈ شے کے قطرات زمین پر گرتے ہیں، وہ زمین کے اندر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ میرے بھائی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے ویسے ہی اوجھل ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ وہ کتنی باریک باریک اشیاء ہیں جو زمین کے اندر جا رہی ہیں، میرا اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ جس طرح بارہا یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، سیارات ہو، گنگور بٹائیں ہو، بہت گہری غار ہے، اور غار کے بالکل نیچے یعنی اندھیروں پر اندھیرا، رات بھی سیاہ ہے، غار بھی سیاہ ہے، گنگور گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، زمین پر ہر چہار جانب جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اندھیر ہی اندھیر ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، ہاتھ کو ہاتھ سے جائی نہیں دے رہا۔ پھر اس گہرے ترین غار میں ایک نہایت ہی سیاہ پتھر پر نہایت ہی سیاہ جرثوم جو الیکٹرانک مائکروسکوپ جو الیکٹرانک خوردبین سے نظر آ سکتا ہے یا اس سے بھی نظر نہیں آتا، جو اس پتھر پر سیاہ پر رینگ رہا ہے، میرا اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو رزق بھی دے رہا ہے، اس کی ربوبیت بھی فرما رہا ہے۔ چیز تیری نگاہوں سے اجل ہو سکتے، میری نگاہوں سے، میرے اللہ کے نگاہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وما یعرج، اشارہ فرماتے ہیں ہاں، وما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ بات چیزیں آپ جانتے ہیں جو زمین کی کانوں سے نکلتے ہیں، تیل نکلتے ہیں، مختلف قسم کی معدنیات نکلتی ہیں، سونا چاندی پلاٹنگ وغیرہ، جو کچھ بھی نکلتا ہے یہ تو وہ ہے نا جسے ہم جانتے ہیں۔ جو زمین سے بخارات نکلتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے،
زمین سے جو بخارات، جو بھاپ، جو گیسیں زمین سے نکلتی ہیں، جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا، ہمیں نظر ہی نہیں آتی، میرا اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، جو بارش کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں تو زمین سے ایک مخصوص قسم کی خوشبو اڑتی ہے، وہ آپ کی مشام تک پہنچتی ہے، نظر نہیں آتی۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ناک محسوس نہیں کر سکتا، جن کو کان سن نہیں سکتے، وہ زمین سے نکلتی بھی ہیں، اندر جاتی بھی ہیں، وہ سب کچھ میرے اللہ کے علم کے مطابق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو بھی آسمان کی جانب سے نازل ہوتا ہے، خواہ وہ تیرا مقدر ہے، خواہ وہ تیرا رزق ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے جو آسمان کی جانب سے اللہ کا فضل ہے، اس کی عطائیں ہیں، نزول سکینہ ہے، نزول رحمت ہے، ملائکہ کو اترنا ہے، وہ بہت ساری چیزیں جو تجھے نظر نہیں آتی، مجھے نظر نہیں آتی۔ سورج کی شعاعیں، کرنیں زمین پر اترتی ہوئی آپ کو بھی نظر آتی ہیں، مجھے بھی نظر آتی ہیں، مگر کتنی قسم کی گیسیں ہیں جو نہ آپ کو نظر آتی ہیں نہ مجھے نظر آتی ہیں۔ جو بھی آسمان کی جانب سے اترتا ہے میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وما يرج فيها، جو آسمان کی جانب زمین کی طرف سے چڑھتا ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ اگر وہ حقیر سے حقیر شے کو جانتا ہے تو جو تیری روح نکل کر جا رہی ہے اسے کیوں نہیں جانتا؟ وہ سب کو جانتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی، اس کی قدرت ہر شے کو محیط ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اس کے اختیارات ہر شے کو محیط ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ گویا اس وقت اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے افعال و اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ افعال و اعمال تو وہ ہیں جو سرزد ہو رہے ہیں، وہ ہمارے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ میں آپ کو سب پڑھا رہا ہوں، اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، کیا مجھے پڑھاتے ہوئے لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مجھے ایک مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، نہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے نہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، مگر میرا اللہ میرے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ میری باتیں سن کر، احادیث مبارکہ کو سن کر آپ کی قلبی کیفیت میں جو تغیر آتا ہے آپ کو نظر نہیں آتا، مگر میرا اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیسے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ارشاد فرماتے ہیں لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور اسی کی بادشاہت ہے زمین میں بھی، پوری کائنات کا وہی مالک ہے، اس کے سوا اور کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام جو اعمال و افعال ہیں اسی کی حضور رجوع کرنے والے ہیں، کوئی اس کے حضور سے بھاگ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز سمڑتی ہوئی اس کی طرف جا رہی ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرار کی راہ اختیار کر سکے، سب کچھ اسی کی جانب رجوع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اپنی ایک اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، یولج اللیل فی النہار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے پڑھ چکے ہیں یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر سما جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یا فرمائے یولج اللیل، رات میں وہ سما دیتا ہے، رات سما دیتا ہے فی النہار، دن کے اندر، رات کو داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دن کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رات بڑی ہو جاتی ہے، دن کے اندر جو چلی گئی، دن رات کے اندر جو آ گیا۔ فرماتا یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصہ میں لے آتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے حصہ میں لے آتا ہے۔ کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، عموماً ہمارے یہاں اب آپ کے اس مسجد میں سردیوں میں فجر کی جماعت کا وقت بنا کیا ہوتا ہے؟
6:20 تک ہم رکھتے ہیں، اور گرمیوں میں 4:20 تک، یعنی یہ 2 گھنٹے نہیں کم و بیش ہیں، وہ تو ہم وقت یہ رکھتے ہیں نا، کم و بیش نہیں کرتے، 2 گھنٹے تو ہم نماز کے اوقات میں ایسے کرتے ہیں، اسی طرح شام کو ہے، تو کتنے گھنٹے صبح کے اور کتنے گھنٹے شام کے، کبھی وہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، کم و بیش تقریباً 4 گھنٹے تو بن جاتے ہیں، کبھی 4 گھنٹے دن رات بن گیا، کبھی رات دن بن گیا، سبحان اللہ، وہ چاہے تو رات کو اجالے میں بدلا دے، چاہے تو دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں تبدیل فرما دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا جو میں نہیں جانتا میرے اللہ کی عزت کی قسم میرا اللہ جانتا ہے، میرے دل میں جو بات میں بھی نہیں جانتا وہ ابھی میرے دل میں پیدا ہوئی بھی نہیں ہے، پیدا ہوگی تو تب میں جانوں گا نا، وہ میرے دل میں بات پیدا ہوئی بھی نہیں، میرا اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا پیدا ہوگا، کس قدر علم ہے میرے رب کا، کتنا اختیار ہے میرے رب کا، وہ بندے تیرے پلے کیا ہے، تو کس بنا پہ اترا رہا ہے، کیوں غرور اور تکبر کر رہا ہے، جبین نیاز جھکا دے اس رب کائنات کی حضور جو کائنات کا مالک ہے، پھر وہ تجھے عزت و عظمت عطا فرما دے گا، یاد رکھ وہی بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے کائنات میں، اور جس سے وہ جو چاہے عطا فرمانے پر قادر ہے، ہمیشہ اس کی رحمت سے عافیت طلب کر، دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے صدقہ سے ہمیں یہ قرآن حکیم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے سمجھنے پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔